کہ سرکار اعلی حضرت نے تو فرمایا اپنے نبی کے بارے میں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبا نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں۔ اور سرکار اعلی حضرت کے بارے میں ان کا دیوانہ کہتا ہے داغ دہلوی کہ ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اور پلٹ کر کے اور دیوانہ بولتا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اوروں نے تو لکھا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اولوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاج الشریعہ کی ذات وہ ذات ہے کہ یقیناً کسی ملک کے پرائم منسٹر کا نام تو ایک بار لوگ وہاں کی کنٹری کے لوگ بھول تو جائیں گے، لیکن تاج الشریعہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ لنکا میں رہنے والے شخص جو ہے مطلب تاج الشریعہ کو ضرور جانتے ہیں، پاکستان میں رہنے والے لوگ تاج الشریعہ کے نام کو ضرور جانتے ہیں۔ اپنے تو اپنے کیا، وہ جو تاج الشریعہ کے دشمن بنے بیٹھے وہ خود تاج الشریعہ کو 1 مہینے کا ویزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ تمہارے لیے عمرہ فری ہو گیا ہے، آؤ تمہارے لیے عمرہ فری ہو گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن تاج الشریعہ کی ذات ایسی ذات تھی کہ جو بے باکی کے ساتھ ایسا جواب دیا کرتی تھی، اور ایسا جواب دیا ہے، ایسا جواب دیا ہے۔ یقیناً کبھی دور آیا ہے جب انگریزوں کا دور آیا تو انگریزوں نے گائے پہ سیاست کروا کر کے ہندو مسلم رائٹ کرانے کی کوشش کی۔ اس دور پہ امام احمد رضا نے ایسا قلم چلایا، ایسا قلم چلایا کہ انڈیا کی گورنمنٹ بھی دندہ شکن رہ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انگریز انڈیا چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ امام احمد رضا ہے۔ کبھی دور آیا ہے حق گوئی اور بے باکی پر، اظہار حق اور ابطال باطل کرنے پہ، تو یقیناً آپ کا شہزادہ سرکار مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم نے ایسا جواب دیا ہے، ایسا جواب دیا ہے کہ اندرا کی حکومت تو ڈھہ گئی ہے لیکن آپ کی نسبندی کا فتویٰ منور ہو چکا ہے۔ کبھی دور آیا ہے صلح کلیت پر، کبھی دور آیا ہے انڈیا کے حالات پر، تو یقیناً شہزادہ مفتی اعظم خلیفہ مفتی اعظم سرکار تاج الشریعہ نے ایسا جواب دیا ہے، ایسا جواب دیا ہے کہ انڈیا کی حکومت بھی دندہ شکن رہ گئی ہے، اور انڈیا میں بسنے والے خانقاہی صلح کلی بھی درویش نہ بن کر کے بلکہ اپنا چولا اتار کر کے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اختر رضا ایک ایسا اختر رضا ہے کہ یقیناً نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے نہ وہ کسی سے دبتا ہے، بلکہ جو کہتا ہے تو خدا والی کہتا ہے، رسول والی کہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ذات بابرکات 1942 کی دور میں بریلی شریف کی سرزمین پہ اس خاک گیتی پر تشریف لاتا ہے۔ آپ کی پیدائش 1942 میں ہوئی، لیکن آپ کا نام اسماعیل رضا ہے اور آپ کا تخلص اور آپ کا کہ گھر میں بلانے کا نام اختر رضا ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ جسے نوازتا ہے نا، اللہ جسے نوازتا ہے تو گھر میں باپ کا، دادا کا، پردادا کا، ماں کا نام رکھا ہوا لوگ بھلا دیتے ہیں، اور جو خدا پسند کر لیتا ہے، جو رسول پسند کر لیتا ہے، اسے لوگ پکارنا شروع کرتے ہیں۔ یقیناً جسے آپ ابو ہریرہ کہتے ہیں، کسی دور میں وہ ابو ہریرہ نہیں بلکہ عبد الرحمن تھا، مصطفیٰ نے اسے ابو ہریرہ کہہ دیا، اب صبح قیامت کے لیے وہ ابو ہریرہ ہو گیا ہے۔ اور کسی دور میں اگر نبی کا چچا، اسلام کا دشمن ابو جہل
سہیل تھا، ابو الحکم تھا، مصطفیٰ نے اسے ایک بار ابو الحکم نہ کہہ کر کے بلکہ ابو جہل پکارا تو صبح قیامت تک دنیا اسے ابو جہل کہا کرتی ہے۔ لیکن یقیناً گھر والوں نے اسماعیل رضا رکھا، گاؤں والوں نے اختر رضا رکھا، سب نے سب بھلا دیا، ساری دنیا نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا، بستی بستی قریا قریا، تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ ایسا ستارہ بن کر کے چمکا کہ ہندوستان میں نہیں عرب کی سرزمین پہ لوگ تاج الشریعہ پکارتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ تاج الشریعہ کہ جو نہ محتاج تعارف ہے نہ محتاج تعریف ہے۔ یقیناً جیسے لوگوں نے مفسر اعظم کہا ہے، یقیناً وہ صفت آپ کے اندر پائی گئی ہے۔ آج کے دور میں لوگ مجدد عصر کہلانے کے لیے ایڑی اور چوٹی کی طاقت لگا بیٹھے، لوگ مجدد وقت کہلانے کے واسطے اپنی پوری طاقت اور نہ جانے کون کون سے مدنی چینل بھی بن کر کے آ گئے اپنے وقت کے مجدد کہلانے کے لیے۔ لیکن تاج الشریعہ کا تقویٰ ایسا تقویٰ ہے کہ جو آپ خود کہتے ہیں کیا کہ عزیزان ملت اسلامیہ کہ متقی بن کر دکھائے، اس زمانے میں کوئی متقی بن کر دکھائے، اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر عزیزان ملت اسلامیہ۔ لیکن وہی اختر رضا اظہری ہے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اندر کتنا علم پایا جاتا ہے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا، ارے یہ پوچھتے ہو کہ آپ کے اندر کتنا علم پایا جاتا ہے؟ اختر رضا مفسر ہے، اختر رضا مدبر ہے، اختر رضا علم ہے، اختر رضا علمی ہے، اختر رضا پروفیسر ہے، اختر رضا مورخ ہے، اختر رضا امام ہے، اختر رضا اپنے وقت کا مفسر ہے، اختر رضا اپنے وقت کا فقیہ ہے، اختر رضا اپنے وقت کا صرفی ہے، اختر رضا اپنے وقت کا نحوی ہے، اختر رضا علوم فلکیات جانتا ہے، علوم جو ہے عربیات جانتا ہے، علوم نجوم جانتا ہے، انگلش جانتا ہے، ہندی جانتا ہے، فارسی جانتا ہے، عربی جانتا ہے، سریانی جانتا ہے، بھوجپوری جانتا ہے۔ لوگوں نے سب کچھ کہہ دیا، یہاں تک لوگ جب پڑھے کہ اختر رضا وقت کا مجدد ہے تو آپ نے اپنے تقوی میں یہ جواب دیا کہ سن لو، مجدد بننے کے لیے امام احمد رضا جیسا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اختر رضا کی ذات ہے کہ آج لوگ اپنے کو علامہ سے کم تو آنکھتے ہی نہیں، مفتی سے کم تو آنکھتے ہی نہیں۔ اگر حضرت کو مولوی صاحب کہہ دو تو حضرت چڑھ کر کے آسمان پہ پہنچ جائیں گے، اگر حضرت کو مولانا کہہ دو تو حضرت کہیں گے ہاں ہم مفتی لے کر آئے ہیں سند۔ لیکن وہر اختر رضا، وہر اختر رضا، عزیزان ملت اسلامیہ، اختر رضا کی ذات وہ ذات ہے۔ 1986 میں آپ کو سعودی گورنمنٹ نے اریسٹ کر لیا، ہتھکڑی لگا دی۔ آپ حج کے لیے تیسری بار گئے تھے، آپ کو ہتھکڑی لگا دی گئی، آپ کو حج نہ کرنے دیا گیا، آپ کو مکہ جدہ ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ یہ اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر کا مولوی، اور یہ آتا ہے تو کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اس بنا پر آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی جرأت و ہمت کو سلام ہے۔ لوگ کہتے کیا ہے، مدینہ مسجد میں 7 مرتبہ عید کی نماز ہوئی، مولانا ساجد یہ ہے وہ ہے۔ ارے میں کچھ نہیں ہوں، ان سے پوچھو کہ میں تو اپنے ملک اور ملک کی راجدھانی دہلی میں رہ کر کے میں کچھ نہ کر سکا، لیکن وہ عرب میں رہ کر کے بھی
مسلک اعلی حضرت کا ڈنکا بجوا دیا اور اہل سنت کو مذہب اسلام کا پرچم منوا دیا ہے، وہ وہاں بھی گیا تو یقیناً اہل سنت کو بلند کر کے آیا ہے۔ ہم نے اور آپ نے اگر 7 مرتبہ ہماری کمیٹی نے، ہمارے نوجوانوں نے مل کر کے اگر اپنے مذہب و مسلک اور اپنے نماز کو بچانے کی کوشش کی تو لوگ اس کی تعریف اور توصیف کا پل اگر باندھ دیں، ارے کچھ نہیں کیا میں نے۔ ان سے پوچھو جن کی لاشیں 1857 سے لے کر 1947 کے بیچ میں درختوں پر لٹکی نظر آئی، ان سے پوچھو جن کی لاشیں دریاؤں میں بہتی ہوئی نظر آئی تھی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج وہ دور آ چکا ہے۔ حضرت سیدی اختر رضا آپ حج کے لیے گئے، تیسری بار اریسٹ کر لیا گیا، 15 دن آپ کو اریسٹ کر کے رکھا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حال یہ تھا کہ مت پوچھئے، پورے دنیا عالم اسلام میں کوہرام بپا تھا، ہنگامہ مچا ہوا تھا، احتجاج اور روڈوں کو بند کیا جا رہا تھا۔ آخرکار لندن کی سرزمین پہ بیٹھا ہوا شاہ فہد 1986 کے درمیان آرڈر سنانے پہ مجبور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا، اگر انہیں چھوڑا نہ گیا تو خدشہ ہے کہ ہماری شاہی حکومت بھی ڈھہ سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، اسے دیکھنے کے لیے مصر کی سرزمین پہ اندرا چل کر کے گئی تھی، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، اسے دیکھنے کے لیے عرب و عجم کے بڑے بڑے شیوخ اکٹھا ہوئے تھے، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ یقیناً اختر رضا تھا کہ جسے دیکھنے کے واسطے عرب کی یونیورسٹی سے، شاہ فیصل کی یونیورسٹی سے، عراق کی یونیورسٹی، صدام یونیورسٹی سے اسے دیکھنے کے لیے مصر کی یونیورسٹی قاہرہ سے لوگ اکٹھا ہوئے، مشائخ اور فقیہ اکٹھا ہوئے، بڑے سے بڑے مدبر اکٹھا ہوئے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اختر رضا کی ذات وہ ذات ہے کہ یقیناً جسے دیکھ دو اگر تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ اختر رضا کی ذات وہ ذات ہے کہ جسے دیکھ لو یقیناً تو شریعت چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی بے باکی اور آپ کی حق گوئی کا عالم یہ تھا کہ جب وہاں کے پولیس نے کہا کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ سچائی کیا ہے، کہا سچائی یہی ہے کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار تاج الشریعہ 15 دن آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگائی رکھی گئی اور آپ ہتھکڑی لگائے ہوئے بھی آپ نمازیں ادا کرتے رہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مکے کے قریب تو لایا گیا لیکن پھر بھی حج کرنے نہ دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب مسئلہ یہ ہے کہ سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ بیٹھے بھی ہیں تو پھر بھی آپ نعت گوئی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر آپ جو ہے ہتھکڑی میں ہے پھر بھی آپ نبی کی نعت گنگناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ اگر بیٹھے ہیں تو پھر بھی گپ لاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم اور آپ اگر جو ہے کسی مسجد میں بھی بیٹھے ہیں تو سنت پڑھنے کے بعد بھی ہم اور آپ دنیاوی ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اور آپ اگر سجدہ کرنے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے گھر کی پریشانیوں کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن واہر تاج الشریعہ کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ کا حال یہ ہے کہ آپ نبی کی نعت گنگناتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کہا ہماری زبان پہ آپ تالا تو نہیں لگا سکتے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمیں کر لینے دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ دیکھیں کہ تاج الشریعہ کی ذات وہ ذات تھی کہ آپ نے سعودیوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنا شروع کیا، اور یاد رکھیے ہماری ظہر بھی چلی جا رہی ہے، ہماری اثر بھی
چلی جا رہی ہے، ہماری مغرب بھی چلی جا رہی ہے، اور ہم جس کے مرید بن رہے ہیں وہ کوئی اپنے وقت کا پیر، یا تو وہ چوڑی والا بابا ہے، یا وہ انگوٹھی والا بابا ہے، یا وہ بال والا بابا ہے، یا وہ جھاڑو والا بابا ہے۔ ہمارے جو ہے سنیوں میں بابا بھی اتنے ہو گئے ہیں کہ کوئی نتھیا والا بابا، تو کوئی ٹیکا والا بابا، تو کوئی چوڑی والا بابا، تو کوئی کنگن والا بابا، پھلانے والا مزار والا بابا، ٹھکانے والا مزار والا بابا۔ لیکن آؤ دکھاتا ہوں تمہیں، نماز کے بارے میں دیکھا جائے، ہمارا پیر ایسا پیر ہے کہ جس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن اور پیروں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ کے گھر آ رہا ہے، قورمہ کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، بکرا کھا رہا ہے، نماز جا رہی ہے، مرید کی بھی چلی گئی، پیر کی بھی چلی گئی، کوئی فرق نہیں آنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی بھی ہے، پھر بھی وہ نماز نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ جو ہے گورنمنٹ کے قبضے میں ہے، پھر بھی نماز نہیں چھوڑ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار تاج الشریعہ خود فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے حضرت علامہ ارشد رضا سے کہ بیٹا زندگی میں ایک بار نماز قضا ہوئی ہے، وہ بھی کون سی نماز؟ نماز سحر قضا ہوئی ہے۔ کہا ابا حضور کب قضا ہوئی ہے؟ کہا جب ہمیں مکہ جو ہے جانے سے روک دیا گیا، ہمیں مدینہ طیبہ جانے سے روک دیا گیا، اور ہتھکڑی لگا کر کے وہاں سے مکہ سے لے کر کے مجھے جب جدہ لایا جا رہا تھا تو میں نے کہا مجھے نماز پڑھ لینے دو، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ آج حال یہ ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، جماعت چلی جا رہی ہے، آج حال یہ ہے کہ ہم لگا کر کے بیٹھ کر کے کہا کر کے چلے جا رہے ہیں۔ ہم جس کے ہم مرید بن رہے ہیں وہ پیروں کا بھی حال برا ہو چکا ہے، اور دیوبندی حضرات اسی کا فائدہ لیتے ہیں، کہتے ہیں بریلوی رات میں 2 بجے تک جلسہ کرتے ہیں اور نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں، بریلوی رات بھر جگتے ہیں اور نماز چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ بریلویوں کے ہاں کون سا بندا والا بابا اور چھلا والا بابا، چوڑی والا بابا، گھونگھٹ والا بابا، سن بریلویت کو بدنام مت کر۔ اگر بریلویت میں دیکھنا ہے تو وہ اختر رضا ہے جو تیرے باپ دادا سے بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں نماز پڑھ لینے دو، ہمیں نماز ادا کر لینے دو، لیکن سعودیہ کے گورنمنٹ اور اس کے پولیس نے بھی نماز پڑھنے سے روک دیا اور نماز ظہر قضا ہوتی رہی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ کو جا کر کے جدہ ایئرپورٹ پہ روکا گیا تو آپ کی ظہر قضا ہو چکی تھی، آپ جو ہے مطلب جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو آ کر کے فوراً یہ کہنا شروع کر دیے، کیا کہا ہے دیکھیے، داغ فرقت طیبہ دیکھنے کو مل جاتا، داغ فرقت طیبہ دیکھنے کو مل جاتا، اور کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ واللہ جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ مدینے سے اگر لوٹنے لگتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے اے رب ذوالجلال، موت اچھی ہے کہ مجھے موت مدینے میں دے دے، واپس نہ جانے دے۔ یہی عشق تاج الشریعہ خود فرما رہے ہیں، سرکار تاج الشریعہ فرما رہے ہیں موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، اور موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ حال ہوا کہ آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا تو حاطف غیب سے آواز آتی ہے، اے اختر رضا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر تو آج واپس جا رہا ہے 15 دن گزار کر کے تو سن لے، یقیناً وہ تاج الشریعہ ہے کہ جس کے لیے ایک مرتبہ سعودی گورنمنٹ ہتھکڑی لگا رہی تھی، اور وہی آج سعودی گورنمنٹ ویزا دے کر کے کہتی ہے کہ آ جاؤ، اور بغیر تمہارے آئے کعبے کا دروازہ نہیں کھل سکتا ہے۔ وہی تاج الشریعہ ہے جو کعبے کو غسل دینے کے لیے انڈیا سے جایا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ تاج الشریعہ ہے کہ جس کی زندگی میں ایک مرتبہ نمازیں
ظہر قضا ہوئی ہے، نماز ظہر قضا ہوئی ہے، بتاؤ ہم اور آپ ایسے پیر پر اگر فخر نہ کریں تو پھر کس پہ فخر کریں؟ اچھا فخر کی بات آ گئی ہے تو اگر کوئی ایڈیڈاس کمپنی چلاتا ہو اور وہ کپڑا پہن لیتا ہو تو لوگ کہتے ہیں یار بڑا مہنگا کپڑا پہنا ہے۔ کوئی اگر ریباک کا کچھ پہن لے تو لوگ کہتے ہیں بڑا مہنگا کپڑا ہے۔ اگر کوئی وی آئی پی کی اٹیچی لے آئے تو لوگ کہتے ہیں وی آئی پی کا لوگو لگا ہوا ہے، بڑی مہنگی اٹیچی ہوگی۔ آرسٹوکریٹ کی کا اگر کوئی لے آئے تو لوگ اس پہ بھی فخر کرتے ہیں کہ بڑی مہنگی اٹیچی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی ڈاکٹر اگر ایمس سے پڑھ کر کے نکلا ہے تو وہ لکھ دیا کرتا ہے گولڈ میڈلسٹ ایمس کا ہے، اور کوئی ڈاکٹر اگر صفدر جنگ سے نکلا ہوا ہے تو وہ لکھ دیا کرتا ہے کہ ہماری ڈگری صفدر جنگ سے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن یاد رکھو اگر کوئی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے پڑھ کر کے نکلتا ہے تو اپنے آپ کو مصباحی لکھنے میں فخر کیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے دور کا حال یہ ہو چکا ہے، کوئی مولانا اگر مصر جامعۃ الازہر سے پڑھ کے آتا ہے تو لوگ اس کے لیے لے جا کر کے اس کے گاؤں میں پھول مالا پہناتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے تاج رکھا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں جو اگر کوئی ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر کے نکلا تو کہتا ہے کہ وکیل صاحب بڑے مہنگے ہیں، پوچھا جائے گا کس لیے تو کہنے لگیں گے کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے۔ کوئی اگر پینٹاگن سے پڑھ کر آیا ہے تو لوگ کہتے ہیں وکیل بہت مہنگا ہے، پوچھا جائے گا کس لیے کہتے ہیں امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تم اپنے اسکول اور یونیورسٹی پہ فخر کرتے ہو اور مبارک پور میں پڑھنے والے مصباحیت پہ فخر کرتے ہیں، یا جامعہ نعیمیہ کے پڑھنے والے نعیمی ہونے پہ فخر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سن لیجئے جامعۃ الازہر میں پڑھنے والے ازہری ہونے پہ فخر کرتے ہیں۔ تم ازہری ہونے پہ اپنے یونیورسٹی سے فخر کرو، یہ الگ بات ہے، لیکن تاج الشریعہ ایک ایسا تاج الشریعہ ہے کہ جس پہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے لوگ یونیورسٹی پہ فخر نہ کرنے کے بلکہ تاج الشریعہ پہ خود جامعۃ الازہر کے اساتذہ، وہاں کے علماء، وہاں کے مشائخ اور خود جامعۃ الازہر یونیورسٹی خود کہتی ہے کہ تاج الشریعہ ہمارے یہاں کا پڑھا ہوا ہے۔ اور یاد رکھو وہ اور ہوں گے جو ہے گولڈ میڈلسٹ پائے ہو یا نہ پائے ہو، ایک سکہ تو ان کو مل جاتا ہے تو وہ گولڈ میڈلسٹ کہتے ہیں، لیکن تاج الشریعہ مصر کے سرزمین سے عرب کے لوگوں کے منہ سے سونے کا گولڈ اور ورلڈ کپ جو ہے فقہ کا جیت کر کے انڈیا میں لا کے رکھ دیا ہے۔ یقیناً عرب والوں نے سونے سے نوازا ہے، تو آج جب زمین پہ تھا تو عرب والوں نے سونے کے ورلڈ کپ سے نوازا، اور جب زمین کے نیچے چلا گیا تو انڈیا والوں نے چاندی کے تاج سے نواز دیا۔ آپ کی قبر پہ دیکھو تو چاندی کا اتنا بڑا کپ، تاج الشریعہ کا تاج آپ کے سر مبارکہ کے۔ ویسے تو سونا بھی پہننا مرد کے لیے حرام اور چاندی بھی پہننا، لیکن مرنے کے بعد اتنا کلو کی چاندی آپ کے، اس لیے کہا جاتا ہے، رومال دینے کا مقصد ہے کہ تقریر ختم کر دو، ٹائم ہو گیا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ یقیناً تاج الشریعہ کی وہ ذات پاک ہے کہ جس کو ہم اور آپ صبح قیامت تک یوں ہی یاد کرتے رہیں گے جس طریقے سے ہم نے سرکار کچھوچا کو یاد کیا ہے، سرکار کلا کو یاد کیا ہے، سرکار دہلی سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء کو یاد کیا ہے، سرکار مہرولی کو یاد کیا ہے، سرکار مفتی اعظم کو یاد کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار تاج الشریعہ وہ تاج الشریعہ ہے۔ میں بتاؤں آج کے دور میں پیر بننا بڑا آسان ہے، اور اگر تھوڑا سا گوری چمڑی ہو گئی تو اولاد رسول بھی کہلانا بڑی بات۔ تھوڑا سا چمڑی اگر گوری ہو گئی نا تو اولاد رسول بھی کہلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاتھ تو چومنے کے دور کی بات ہے، پاؤں بھی چومنا چوم کر کے آج کے دور میں ختم کر دے رہے۔ کراچی کی سرزمین ہے، حضرت علامہ شاہ اجمل رضا قادری آج بھی باحیات ہے،
آج بھی باحیات سرکار تاج الشریعہ کا خلیفہ بھی ہے، اور یقیناً یہ فقیر تاج الشریعہ کو ایک بار نہیں تقریباً درجنوں بار آپ کے کندھے مبارکہ کو ہاتھ لگا کر کے آپ کو اٹھانے کی کوشش بھی کیا ہے۔ یہ فقیر اتنا ہی نہیں، تاج الشریعہ کو اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ جتنا قریب سے ہو سکتا ہو کہ اس سرزمین پہ جیت پور میں کسی اور نے دیکھا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ تاج الشریعہ آپ کے آنے سے قبل وہاں کراچی کے جلسے میں بڑے بڑے مورخ موجود تھے، بڑے بڑے مفسر موجود تھے، بڑے بڑے مفتی موجود تھے، لیکن زبان سب کی بند تھی۔ کون تھا؟ یقیناً وہ سچے میں اولاد رسول تھے، کوئی اور نہیں، بغداد سے چل کر آئے تھے۔ لیکن آپ کے عمل میں کیا تھا؟ آپ اس وقت کوٹ پینٹ پہنے ہوئے تھے، آپ ٹائی لگائے ہوئے تھے، اور عرب کی سرزمین پہ آپ رہ کر آئے۔ عربیوں میں داڑھی کا مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، عربیوں میں داڑھی کا مسئلہ کوئی اتنا اہمیت والا وہ نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، پاکستان کی سرزمین پہ جلسہ شباب پہ ہے، تھوڑی دیر میں آپ تشریف لاتے ہیں، لوگ نعرہ لگا رہے تھے اولاد غوث اعظم، لوگ نعرہ لگا رہے تھے شہزادے غوث اعظم، لوگ نعرہ لگا رہے تھے نواسے غوث اعظم۔ اسی اسنا میں سرکار تاج الشریعہ اسٹیج پر چڑھتے ہیں، اور چڑھنے کے بعد ایک بہت سندر اور خوبصورت کرسی پر، جس پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ دولہا بھی نہیں بیٹھ سکتا، بہت اچھا صوفہ تھا، اس صوفے پر اولاد غوث اعظم جس کا نام نعرہ لگ رہا تھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے گلے میں ٹائی پڑی ہوئی تھی، آپ کے چہرے پر داڑھی بہت ہلکی تھی، آپ اسٹیج پر چڑھے اور اولاد غوث اعظم کے قریب گئے، اور آپ جا کر کے قدموں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے ٹائی کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا حضور یہ ٹائی جو آپ لگائے بیٹھے ہیں اور جو ٹائی پکڑے بیٹھا ہے، یہ آپ کا حاکم نہیں ہے، یا آپ کا استاد نہیں ہے، یا آپ کا شاگرد نہیں ہے، یہ تو آپ کا غلام ہے، غلام، یہ تو آپ کا غلام ہے، غلام، اور آپ تو جس نسل کے ہیں اس نسل میں یہ چیز پائی نہیں جاتی ہے، اس نسل میں یہ چیز پائی نہیں جاتی، یعنی ٹائی پائی نہیں جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ٹائی کا فتویٰ اگر سرکار غوث اعظم کے اولاد پہ اور ٹائی کے خلاف فتویٰ آپ نے کتاب جب لکھی تو لوگوں کی آنکھیں دنگ رہ گئی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کراچی کے جلسے میں آپ جب گئے بیٹھے اولاد غوث اعظم کے پاس، اور آپ نے جب کہنا شروع کیا کہ حضور یہ آپ کی نسل سے نہیں ہے، نہ آپ کی شریعت سے ہے، آپ تو اس نسل کے ہیں کہ جس کی نسل میں یہ پائی ہی نہیں جاتی ہے۔ کہا بہت اچھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر آپ نے کہا کہ آپ کے چہرے پر جو ہے یقیناً اگر آپ بڑی کر لیتے، آپ جو ہے مطلب مشت کے دائرے میں لا لیتے، آپ باشرہ ہو جاتے، تو یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ اگر نسل سے نوازا ہے تو شریعت سے اور زیادہ نواز دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سارے کے سارے مفسر، سارے کے سارے پاکستان کے مفتی، سارا کراچی بیٹھا دنگ دیکھتا رہا، لیکن جب اختر رضا نے یہ نصیحت کی تو یقیناً وہ شہزادے غوث اعظم جو تھے انہوں نے کہا پڑھا تو بہت، لکھا تو بہت، سمجھا تو بہت، لیکن اب تک عمل میں نہیں لایا تھا۔ یہ اختر رضا کی نصیحت دل میں اتنا بیٹھ گئی ہے کہ آج سے صبح قیامت تک اپنی نسلوں کو بھی نہ کبھی داڑھی کٹوانے دوں گا اور نہ کبھی ٹائی لگانے دوں گا۔ یقیناً تاج الشریعہ اپنے حق گوئی میں اتنا زیادہ بے باک تھا کہ دنیا ایک طرف کھڑی رہی، دنیا ٹی وی کے اور تصویر کے موقع پر اپنی ایڑی چوٹی لگا بیٹھے، لیکن تاج الشریعہ نے فوٹو اور تصویر اور ٹی وی کو حرام کہا، حرام کہا، حرام کہا۔ یقیناً تاج الشریعہ اپنے فتوے پہ کامیاب رہا۔ سن لو، حکومت تو بدل سکتی ہے، بریلی کا فتویٰ نہیں بدل سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ تاج الشریعہ ہے جو 2018 میں شام 7:14 پہ آپ نے وضو کے لیے اپنے شہزادے علامہ اسجد رضا خان قادری سے آپ نے پانی طلب کیا۔ رضا مسجد میں مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور مؤذن اللہ اکبر کہتا جا رہا تھا۔
آپ بھی اللہ اکبر کہتے جا رہے تھے، اذان کی کو دہراتے چلے جا رہے تھے، مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا جا رہا تھا، آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے جا رہے تھے۔ مؤذن جیسے پہنچتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے اپنے انگوٹھے کو لبہائے مبارکہ سے لگا کر کے آنکھیں سرمگی پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد اتنے میں آپ کی طبیعت اور آپ کی آواز بگڑنے لگتی ہے۔ علامہ اسجد رضا نے فوراً ڈاکٹر کو طلب کیا، لیکن جب ڈاکٹر آیا تو آپ اپنے نبی کا نام چوم کر کے آخری سانس لے کر کے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ یہ موت ایسی موت کہ مت پوچھو، لوگ کہتے ہیں تاج الشریعہ کی کرامت بیان کرو، تاج الشریعہ کی تعریف و توصیف بیان کرو، سنو تاج الشریعہ کی سب سے بڑی کرامت ہم نے، علماء نے، انڈیا کے اینکروں نے، انڈیا کے پترکاروں نے، انڈیا کے نیتاؤں نے، انڈیا کے مسلمانوں نے، انڈیا کے کافروں نے، انڈیا کے عوام نے تاج الشریعہ کی سب سے بڑی کرامت یہ دیکھی کہ سرکار امام احمد بن حنبل نے یہ کہا تھا کہ میرے اور تیرے درمیان فیصلہ اور کچھ نہیں بلکہ جنازے کا ہوگا، کون حق پر ہے یہ جو ہے کوئی اور نہیں بلکہ میرا اور تیرا جنازہ بتائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ امام احمد بن حنبل کا قول اور تاج الشریعہ کا جنازہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا۔ بریلی کی زمین گواہ تھی، علماء گواہ تھے، ہیلی کاپٹر گواہ تھے، اور سیاستدان گواہ تھے، پترکار اور تمام میڈیا اس کی گواہ تھی کہ تاج الشریعہ کا جنازہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے، ہمارے باپ بھی کہتے ہیں اور علماء بھی کہتے ہیں کہ اب تک ایسا جنازہ نہ میں نے کبھی دیکھا تھا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہ میں نے بھی کبھی دیکھا تھا۔ تو یاد رکھیے امام احمد بن حنبل کا وہ قول کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ تو جنازہ کرے گا کہ کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا، تو یقیناً تاج الشریعہ کا فیصلہ یہ کر گیا کہ یقیناً تاج الشریعہ کا جنازہ یہ فیصلہ کر گیا کہ اپنے تو اپنے جو تاج الشریعہ کے خلاف فتویٰ بھی دیے تھے یا ان کے خلاف رہا کرتے تھے وہ بھی رشک کرنے لگے، کاش تاج الشریعہ کے جنازے میں ہم بھی شریک ہو جاتے۔ یہ تاج الشریعہ کا فیصلہ تھا، یقیناً آپ کا جنازہ آپ کی کرامت کا سبب ہے۔ زیادہ دور نہیں جاؤں گا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، 12:30 ہو چکے، فاتح بھی ہونی ہے، لنگر بھی چلنا ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ یقیناً تاج الشریعہ کی ذات 2018 وقت مغرب 7:14 پر آپ اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، اور یقیناً آپ نے اتنا مصروفیت کے باوجود بھی آپ نے فتاوی تاج الشریعہ آپ نے تصنیف کر دی، آپ نے ٹائی کا فتویٰ آپ نے تصنیف کر دی، آپ نے جو ہے حدیث کی کتابیں آپ نے تصنیف کر دی، اور تفسیر کی کتاب آپ نے تصنیف کر دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ 61 کتابیں سرکار تاج الشریعہ نے اپنی زندگی میں تصنیف کر کے عربک میں، اردو میں، انگلش میں آپ نے جو ہے دے کر کے آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت کو بلند کر دیا، اور یقیناً جو آپ کو وارث علوم اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، یقیناً آپ نے اعلیٰ حضرت کی علم کی وراثت کا حق ادا کر دیا، اور یقیناً وہ تاج الشریعہ ہے کہ آج بریلی کی سرزمین پہ جو آج دھومیں مچی ہیں وہ یقیناً یہ کہتا ہوا چلا گیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلدوا ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ موت سے پہلے، مرنے سے پہلے یہ سرکار تاج الشریعہ کہہ گئے کہ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلدوا ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ تو قادری سلسلہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس سے صابری بھی ملتا ہے، جس سے چشتی بھی ملتا ہے، جس سے رضوی بھی ملتا ہے، جس سے اشرفی بھی ملتا ہے، سارے سلسلے اگر ملتے ہیں تو وہ قادری سے ملتے ہیں۔ اس لیے میرا آپ سے عریضہ ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری تقاریر میں اگر کسی قسم کی خامی، غلطی، لفظاً، لغواً،
معدن امدن خطان اگر ہوئی ہوگی تو آپ لوگوں کو گواہ بنا کر، علماء اعظام کو ضامن بنا کر کے میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد